الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 85 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے قیامت کی منادی کے جواب میں یہ خیال کر رکھا ہے کہ اول تو یہ کہانیاں ہیں، ایسا کہاں ہوگا، ہماری گلی سڑی ہڈیوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، ذالک رجم بعید۔ لیکن اگر ہو بھی گیا تو جنہیں ہم نے معبود بنا رکھا ہے، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کے لیے ہم نظریں پیش کرتے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اس پر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ زندہ ہستیاں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ مخاطبین ہیں ان کے لیے یقیناً، اس لیے کہ مشرکین عرب جب آپ مطالعہ کرتے ہیں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، ان کے ہاں شرک یا تو فرشتوں کے بارے میں غلط تصورات سے پیدا ہوا تھا یا جنات سے، دونوں کا صریح لفظوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ اس کی پوری تاریخ کو اگر پیچھے لے جایا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ خوف سے شرک کا پیدا ہونا، پھر اس کا مختلف توہمات کی شکل اختیار کرنا، یہ بہت بعد کی چیز ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں میں، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہی زمین پر وجود میں آئے ہیں، سیدنا آدم سے نبوت کی تاریخ شروع ہو گئی ہے، دو چیزیں بتدریج اس کا باعث بنی ہیں۔ ایک صفات الہیہ کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ کسی فعل کا ذکر ہوتا ہے اور فاعل کی حیثیت سے لفظ اللہ آتا ہے، کسی جگہ ذکر ہوتا ہے تو فاعل کی حیثیت سے رحمان آتا ہے، الرحمن علم القرآن۔ اس طرح کی صفات پہلے دن سے بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ کے یہ نام آئے ہیں تو بعید از قیاس نہیں ہے کہ پہلے بھی اسی طرح آتے رہے ہوں۔ چنانچہ قدیم ترین صحیفوں میں بھی جو بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی وہ بتدریج ان کے تراجم کے نتیجے میں اسی طرح پیدا ہوئی۔ اس وقت ہمارے پاس جو وید ہے وہ سب سے قدیم کتابیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی وقت الہام ہوئی ہیں۔ وہ پیغمبروں کا الہام ہے یا اس کے بعد کے رشیوں کا، جو کچھ بھی ہے ان کو آپ پڑھ جائیے، یعنی جو رگ وید ہے سارا کا سارا، اس میں مناجاتیں ہیں۔ جن لوگوں نے زبور کو پڑھا ہے وہ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بالکل ایک ہی طرح کی چیز ہے۔ یعنی جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ تورات میں قانون ہے، انجیل میں حکمت ہے، بالکل اسی طریقے سے زبور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، اور اس میں تمجید ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، اور پھر بندہ اپنی احتیاجات اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ رگ وید جو پہلا وید ہے وہ سب یہی ہے۔ اس میں جیسے ہی آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر جگہ کسی نئی صفت کا بیان ہوتا ہے، لیکن اس کو مترجمین نے ایسی صورت دے دی ہے کہ وہ اگر پہلے اس شلوک سے آخر تک گنا جائے
تو کوئی 36 دیوتا بن جاتے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نے یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان قوموں میں ہے جن کی طرف پیغمبر پھر آئے، انہوں نے آ کے کچھ تفصیلات بیان کیں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ارادہ و اختیار کے ساتھ صرف ایک ہی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی جس کو تم دیکھتے ہو۔ تمہارے مقابل میں یہاں حیوانات نظر آتے ہیں، حشرات الارض نظر آتے ہیں، لیکن تم سے ماورا 2 غیر مرئی مخلوقات بھی ہیں، ان میں سے ایک جنات ہیں اور دوسرے فرشتے ہیں۔ تو ان دونوں مخلوقات کے بارے میں علم تو پیغمبروں نے دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو جیسے ہی کسی چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو استدلال کی قوت ہے وہ معلوم سے نامعلوم کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں متخیلہ بڑا کردار ادا کرتا ہے، وہ امکانات کا دفتر کھول دیتا ہے۔ یہی امکانات کا دفتر ہے جو علم میں مفروضات بن کر بہت بڑے بڑے حقائق کی دریافت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہی چیز دے مالا پیدا کر دیتی ہے۔ تو اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں ابراہیمی دین کی روایت تھی، لہٰذا اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ جس طرح کی بعض چیزیں ہم بعض دوسری قوموں میں دیکھتے ہیں وہ وہاں وہ صورت اختیار کر لیں۔ وہاں یہی تھا کہ یا فرشتوں کو معبود بنایا گیا تھا، ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا گیا، خدا کی چہیتی بیٹیاں، اور یا جنوں کو معبود بنایا گیا۔ دونوں کا بہت واضح ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ چنانچہ یہ لات عزیٰ کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فرشتوں ہی کے نام تھے جو انہوں نے رکھ لیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ان کی کوئی علامت بنا دی جاتی ہے، وہ انسان کی مجبوری ہے، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، اس سے بت بن جاتے ہیں، اصنام وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے تمام مشرکین یہی عقیدہ رکھتے تھے، تمام مشرکین یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، قرآن مجید جن کو دعوت دے رہا ہے، یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ قریش مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش کرتے تھے، چنانچہ امید رکھتے تھے کہ خدا کی یہ چہیتی بیٹیاں اپنے باپ سے سفارش کر کے ان کو بچا لیں۔ ان کا یہ عقیدہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید نے کئی اسالیب میں اس پر تنقید کی ہے، یہاں اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ تم جن فرشتوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، ان کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہو، ان کے لیے نظر نیاز پیش کر رہے ہو، یہ قیامت میں تمہارے پشت پناہ ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ تو الٹے تمہارے مخالف بن کے وہاں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے مخاطبین کا معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب ہیں، ان سے متعلق ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہاں پر بھی 2 زندہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے تصورات وابستہ ہوئے ہیں۔ اس سے آگے پھر وہی انسان کا متخیلہ بے شمار چیزیں توہمات کی صورت میں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہدایت اور ضلالت کا قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ اسی قانون کے مطابق ایک مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو سنن بیان کیے ہیں ان میں ایک ہدایت اور ضلالت کی سنت بھی ہے، یعنی وہ کیا طریقہ ہے جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے جس سے وہ ضلالت یا گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کی فطرت میں ہدایت بدیت کر دی ہے، اصل میں وہ ہدایت لے کر آیا ہے۔ اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں الہام کر دی ہیں جن کی رہنمائی میں وہ اگر چاہے تو اپنی عقل سے کام لے کر بڑی ہی اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بنیادی حقائق سے وہ واقف ہے، ان کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن انسان چونکہ ان کی تعبیر میں غلطی کرتا ہے، ان کے اطلاق میں غلطی کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی خواہشوں یا اپنی رغبتوں سے متاثر ہو کر
عقل کو معطل کر بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب اختلافات پیدا ہوئے تو ارشاد فرمایا ہے کہ پھر ہم نے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں، اور یہ بات بتا دی کہ وہ کس لیے آتے ہیں، مبشرین و منذرین، لوگوں کو خبردار کر دیں، بشارت دے دیں، بتا دیں کہ تم اگر غلط راستہ اختیار کرتے تو انجام کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جو چیزیں اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں تو ایک یہ کہتا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو جواب دیا کہ اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے ہم اپنی کتاب نازل کر دیتے ہیں، اور کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی اسکیم بیان کی ہے وہ یہ ہے۔ اب اگر کسی نے فطرت میں جو کچھ ودیت کیا گیا تھا، الہام کیا گیا تھا، اس کی قدر کی ہے، تو پھر پیغمبروں کی ہدایت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ چراغ جل رہا ہے تو اس کی روشنی پر یہ اب اور روشنی ہو جاتی ہے، اس ہدایت پر ازدیاد ہدایت ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی، جب کبھی اس کی لو اٹھی اس نے بجھا دینے کی کوشش کی، اور یہی اس کا پہلے دن سے وتیرہ رہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مہلت دیتا ہوں، مواقع فراہم کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، انذار کے لیے صورتیں پیدا کرتا ہوں۔ اسی کا منتہائے کمال پیغمبروں کا انذار ہے۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر آدمی شرارت سے باز نہیں آتا، اس کے باوصف کہ اس کے نفس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کا ضمیر پکار رہا ہوتا ہے، اور اس کے باوصف کہ بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ، جب وہ بات نہیں سنتا تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جو مہلت ہم نے دے رکھی ہے اس دنیا میں، اس مہلت میں چونکہ کئی پہلو ملحوظ ہیں، تو اس وجہ سے ہم فوراً اس کا خاتمہ تو نہیں کرتے، لیکن اسی دنیا میں اس کو عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے اس کو قرآن نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہ کہ ہم پھر شیاطین کو کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح نیکی کی راہ پر قدم رکھا جائے تو فرشتے مدد کرتے ہیں، اب تم جا سکتے ہو اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر ان کے اوپر مسلط بھی ہو جاؤ گے تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گویا ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی کو بعض موقعوں پر اس طرح بیان کیا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ان پر قفل پڑ جاتے ہیں، ہم ان پر مہر لگا دیتے ہیں، حق کی طرف آنے کے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہی یہاں بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ اس سنت الہی کے مطابق فرمایا ہے جو سورہ زخرف کی آیت 36 پہ بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ خدائے رحمان کی یاد دہانی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَہُ قَرِینٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، انسان گمراہی کی راہ چلے تو اس میں یہ مراحل پیش آتے ہیں، اور ہدایت کا سچا طالب بن جائے تو اس میں بالآخر فرشتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے، اسی کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے پھر ایک وقت مقرر ہے، جیسے کہ پیغمبر بھی جب آتے ہیں تو ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت مقرر کر دیا جاتا ہے تو بالعموم انسان یہ خیال کرتا ہے کہ گویا رات کو 10 بجے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ شرائط و حدود ہیں، وہی اس کا وقت طے کرتی ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کی قومیں اگر ان کی جان کے درپے نہ ہو جائیں تو مہلت ملتی رہتی ہے۔ سب پیغمبروں کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اور قرآن مجید میں جو ان کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں ان سے یہی واضح ہوتا ہے۔ تمرد اور سرکشی کس جگہ تک پہنچ گئی، اس کی ایک علامت یہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بعد قوم کو چھوڑ دینے کی ہدایت کی گئی۔
اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں جن کی سرگزشتیں سنائی ہیں، خاص طور پر سیدنا ابراہیم سے پہلے، وہاں بھی یہی ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو اس وقت ہم نے کہا کہ اب آپ قوم کو چھوڑ دیں، کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ اسی طرح کی بعض اور چیزیں ہیں جو گویا ایک پیمانہ بن جاتی ہیں۔ معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے تو اب پیغمبر کے لیے ہجرت کا وقت آ گیا اور قوم کی مہلت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو مہلت کبھی ملتی ہے، جیسے قریش کو ملی، وہ عنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین یا اس کے جو سنن کار فرما ہیں، ان کا یہ ایک مختصر بیان ہے۔ اس میں پھر اللہ کے پیغمبروں کو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ جلد بازی نہیں کریں گے، ہم جو کر رہے ہیں اس کو جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچنے دیں گے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ قرآن اس کے لیے جو تعبیر اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس کا انتظار کریں، اس میں جلد بازی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر بھی اسی کی نصیحت کی ہے، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، تو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، یعنی فیصلہ کب ہونا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک مہلت دینی ہے، کب معاملات ختم ہو گئے، اس میں کتنے نازک پہلو ہوتے ہیں، وہ مثال کے طور پر سورہ فتح میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی جمعیت ہے، وہ جمعیت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ اگر مکے پر حملہ آور ہو جائے تو ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ فتح ہوگا، اور یہ بات کہی ہے کہ یہ تمہارے سامنے اس وقت جو قریش کے بڑے بڑے سردار راستہ روکے کھڑے ہیں، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، یہ طے ہے۔ لیکن مکے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے ایمان لا چکے ہیں، وہ روندے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ پہلو ہے جن کو ہم انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے، اس کے صلے میں مہلت بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو مل کر اصل میں نتیجہ خیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات ان کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں اور پہلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے تنبیہ فرمائی، سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، اور فرمایا کہ انما نعد لہم عدا، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، یعنی کن کن کو قطار میں کھڑا ہونا ہے، کن کو فیصلے کا آخری نتیجہ دیکھنا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کی مخالفت اب اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ الہی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہ بالکل آخری زمانے میں جیسے صورتیں اتری ہیں اسی مضمون کی سورہ ہے۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی یہ گنتی یہاں بھی پوری ہو جانی ہے اور آگے بھی یہ محشر میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ انہیں یاد دلاؤ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر لائیں گے۔ حشر کے معنی اکٹھا کرنے کے ہیں۔ جو محشر برپا ہوگا اس میں جس طرح مجرم اکٹھے ہوں گے اسی طریقے سے خدائے رحمان کے بندے بھی اکٹھے ہوں گے، بندگی اور عبادت کا حق ادا کرنے والے بھی، تقوی اختیار کرنے والے بھی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لینے والے بھی۔ تو فرمایا کہ جب ہماری عنایت سے ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ مہمان بنانے کے لیے اکٹھا کر کے لائے جائیں گے، یعنی ہم ضیافت تیار کر کے بیٹھے ہوں گے، ہم استقبال کریں گے جن کو ہم نے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے علم و عقل سے کام لیا۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لو کننا نسمع و ناقل، جب دعوت دی گئی تو اس کو گوش حق نوش سے سنا۔ یہ سننا انسان کو حقائق تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
یا یہ ہے کہ اپنے طور پر سوچا، عقل سے کام لیا، خواہشوں کے اسیر نہیں ہوئے، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو مہمان بنا کر لایا جائے گا۔ اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہانک کر جہنم کے گھاٹ پر پہنچائیں گے۔ یعنی ایک طرف وہ صورت ہوگی جو مہمانوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں دروازے لگائے جاتے ہیں، پھول بچھائے جاتے ہیں، تحیت و سلام سے استقبال کیا جاتا ہے، خدا کے فرشتے اسی طرح ان کا استقبال کر رہے ہوں گے جیسے معزز مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب مجرمین ہوں گے، ہانک کر جہنم کے گھاٹ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا۔ یہ بار بار اس لیے مضمون آ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ایک دیو مالا بنا لی ہوئی تھی، اس میں وہ وشنو شیو وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن فرشتوں کو معبود بنا کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، یہ بچا لیں گی۔ اس میں آخری کمال مسیحیوں نے دکھایا ہے، انہوں نے انسان کے گناہ کا کفارہ ہی دلوا دیا ہے تاکہ ایک ہی بار سب معاملہ اس دنیا میں ختم ہو جائے۔ یعنی بار بار کی شفاعت کے لیے بھی درخواست کی کیا ضرورت ہے، چنانچہ بس اعتراف کیجئے اور ختم ہو گئی بات۔ تو یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ارشاد فرمایا اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ یہ در حقیقت لوگوں کی بلادت پر توجہ دلانے کا جملہ ہوتا ہے، یعنی سفارش کا معاملہ ادھر سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک عقلی استدلال پیدا کروں اور پھر کسی کو سفارشی بنا لوں، یا شفاعت کے لیے کوئی قاعدہ مقرر کروں اور یہ کہوں کہ اس قاعدے کا تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو انسان کے کسی استدلال کے جو طریقے ہیں وہ یہی ہیں، یعنی میں ایک چیزوں کو دیکھتا ہوں، مجھے ظاہر میں بھی حواس دیے گئے ہیں، مجھے باطنی حواس بھی عطا ہوئے ہیں، اس سے وجودی حقائق کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ ادراک ہے جس کو پھر میں استدلال کے راستے پر ڈال دیتا ہوں، اور اس سے بہت سی چیزیں میں اخذ کرتا ہوں، بہت سے امکانات پیدا کرتا ہوں۔ اس میں وہ حقائق بھی میری مدد کرتے ہیں جو میرے وجود میں اضطراری علم کے طور پر دیے گئے ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو میرے متخیلے میں ودیت کی گئی ہیں۔ ایک نئی دنیا میں اس سے پیدا کر دیتا ہوں۔ وہ دنیا جس طریقے سے علوم میں پیدا ہوتی ہے، سائنس میں پیدا ہوئی ہے، عمرانیات میں پیدا ہوئی ہے، قدیم زمانے کے نفسی علوم میں پیدا ہوئی ہے، اسی طرح وہ دنیا مذہبیات یا الہیات میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں باقاعدہ دیو مالا وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں استدلال ادھر سے ہوتا ہے، ادھر سے تو کوئی استدلال ہو نہیں سکتا اس معاملے میں، اس لیے کہ وہ مقدمات ہی موجود نہیں ہیں جن سے استدلال کیا جا سکے۔ اب ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر رکھا ہو کہ ہاں میں فلاں اور فلاں کی سفارش قبول کروں گا۔ تو شرک ہو یا شفاعت، دونوں کے لیے اصل میں استدلال اذن الہی ہے، یعنی ادھر سے بات آنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی امکان ہو سکتا، یعنی یہ جو سفارش کی تمنا یا خواہش یا اس کے لیے کوئی استدلال پیدا ہوتا ہے، یہ ادھر سے تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ شرک کے لیے ہو سکتا ہے نہ شفاعت کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہاں، خدا کی طرف سے بتا دیا جائے کہ میں نے جب کائنات کو بنایا تو میرے ساتھ فلاں آدمی نے بھی کوئی اینٹ پتھر پکڑانے میں مدد کی تھی، یا فلاں ہستی نے، اور اسی طرح کہ جب میں تمہیں اکٹھا کروں گا تو اس میں فلاں اور فلاں کو تو بہرحال اس کائنات کے نظم میں کچھ نہ کچھ دخل ہے، وہ بھی کوئی بات کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری سفارش کر دیں۔ اس کے سوا کوئی استدلال اس باب میں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہاں عقلی استدلال، استنباطی استدلال یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ممکن ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ استثناء آتا ہے، اس کو لوگ صحیح زاویے سے نہیں دیکھتے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا اب کسی نہ کسی طریقے سے عہد ڈھونڈ لیتے ہیں، اس میں غلط تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے، اس طرح کا کوئی عہد، یہ فرمایا ہے نا کہ مگر جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، اس طرح کا کوئی عہد ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں لے رکھا ہے، یعنی یہ ایک واقعہ ہے
جس کو ہم جانتے ہیں، یہ عہد اگر معلوم ہو سکتا تھا تو یا پیغمبروں کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا تھا یا اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے۔ اس طرح کا کوئی عہد ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں لے رکھا ہے، اس لیے ان مجرموں کے لیے شفاعت کا بھی کوئی امکان نہیں۔ یعنی یہ اصل میں شفاعت کی ہر لحاظ سے نفی ہے۔ یہ نفی استدلال کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے، اس لیے یہ ایک استثناء کا جملہ آ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کا جملہ ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے جسے خدا بتا دے۔ تو چونکہ امکان ہی ایک ہے تو اس وجہ سے اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ آخری درجے کی نفی ہوتی ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ تو شفاعت باطل کی تردید تھی۔ اب فرمایا کہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، یعنی ان کی یہ شفاعت، اس کے لیے بنائے استدلال کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ شرک بھی یہیں سے پیدا ہو رہا ہے، شفاعت بھی یہیں سے پیدا ہو رہی ہے۔ ایک احمقانہ بات انہوں نے ایجاد کر لی ہے، اور وہ یہ کہ یہ خدا کے بندے نہیں ہیں، یعنی مسیح خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اس پر اصرار کیا جاتا ہے کہ دونوں چیزوں کا اقرار کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو بندہ ہونا یہ پہلے ہے، یہ اصل میں اس حیثیت کی تعین ہے کہ بندے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، آخری چیز بندہ ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنا پیغامبر بنایا ہے۔ یہ پوری بات ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ جنات کا معاملہ تو بالکل ہماری طرح کا ہے، اسی طرح امتحان میں ڈالے گئے ہیں، وہ اسی طریقے سے ابتلا سے گزر رہے ہیں، اسی طریقے سے بلائے جائیں گے۔ ان کی طرف بھی اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، ان کے لیے ہدایت لاتے ہیں، وہ اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، میں نے اس پر لکھا ہے اوپر شفاعت باطل کی تردید کے بعد اب آگے شرک کی اس بدترین قسم کی تردید فرمائی ہے جو شفاعت باطل کے اس تصور ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب شفاعت باطل کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد کچھ عقلی مقدمات وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شرک پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر شفاعت کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر سفر ہوتا ہے۔ تو یہ صعود و نزول ہوتا رہتا ہے انسانی فکر میں۔ یہ شرک کی بدترین قسم ہے، یعنی شرک کی دو صورتیں ہیں۔ میں نے اس کو واضح کیا اپنی کتاب میں۔ اگر میزان میں آپ شرک کی بحث دیکھیں گے تو اس میں نے بتایا ہے کہ شرک کی بدترین قسم کیا ہے۔ خدا کی ذات سے کسی کو ماننا یا خدا کو کسی کی ذات سے ماننا، یہ ذات میں شریک قرار دینا ہے۔ اس کی نفی کی ہے قرآن نے، اس طرح لم یلد ولم یولد، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا۔ اب ذات سے قرار دینے کا انسان یہی تصور کر سکتا ہے، یعنی کوئی چیز ذات سے صادر ہوگی۔ جس زمانے میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے اس میں ذات سے صدور کا ظاہری تصور یہی ہو سکتا تھا، یعنی کوئی کسی کا باپ ہو یا کوئی کسی کی اولاد ہو۔ لیکن فلسفے کی سطح پر جا کر اس چیز نے پھر بڑی صورتیں اختیار کی ہیں، یعنی ذات بحت سے عالم کا صدور، عنائے مطلق سے انسان کی خودی کا صدور، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ وہ اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے، وہ بھی اصل میں شرک ہے، اور ذات میں شرک ہے، اور بدترین شرک ہے جس کا نتیجہ وحدت الوجود اور اس طرح کے تصورات میں جا کر نکلا ہے۔ تو شرک کی بدترین قسم وہی ہو سکتی ہے کہ جس میں ذات سے شرک کو بیان کیا گیا ہو۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے جس کو الا لہ الخلق والامر میں بیان کیا ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ تو شفاعت باطل کے اس تصور سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کے مخاطبین میں سے یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں کسی نہ کسی صورت میں اس کے مرتکب ہوئے
اور تینوں کے ہاں اس کا محرک یہی تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے جو اپنی شفاعت سے ہم کو خدا کی گرفت سے بچا لیں. یعنی ان کے ہاں ادھر سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے. کچھ دوسری قوموں کے ہاں دوسرے طریقوں سے ہی پیدا ہوتی ہے. یہ مضمون ابھی جاری ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.